السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مکہ والوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، جو کہ حدیبیہ کا ایگریمنٹ کہلاتا ہے، کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو مینٹلی طور پر مسلمان جو ہے ریلیکس ہو گئے تھے، کیونکہ ہر وقت پہلے جنگ کا خطرہ رہا کرتا تھا۔ تو اب مینٹلی طور پر ریلیکس ہو گئے تھے، تو انہوں نے پھر اس موقع سے بہت فائدہ اٹھایا، اور اس دوران انہوں نے اسلام کی تبلیغ پہ بہت زیادہ کام کیا، اور خاص کر کے اس کے اندر عرب سے ہٹ کر نان عرب جو تھے ان لوگوں میں اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا، جس میں مختلف بادشاہ، ایمپرز وغیرہ، ان کو خطوط بھیجے، قاصد بھیجے، اسلام کی دعوت دی۔ تو اس کے بعد اسلام کافی سارے لوگوں نے قبول کیا تھا، بہت اس کے فائدے، بہترین نتائج سامنے آئے۔ تو اسی کا ایک ریویو کر لیتے ہیں۔ میسج ٹو کنگز اینڈ ایمپررز، کنگز بادشاہ ہو گئے، ایمپررز جو حکمران وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ایمپرر بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ایمبیسیڈرز تیار کیے، انہی صحابہ کرام میں سے تھے، انہی کو قاصد بنایا، یعنی کہ میسنجر بنایا فرام ان کے کمپینینز میں سے، فار دا رولرز آف دا ورلڈ، دنیا کے جو حکمران تھے ان کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ کہ انوائٹ ٹورڈز اسلام کو، کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اچھا، اس پرپس کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے کمپینینز کو جمع کیا مسجد کے اندر۔ جیسا کہ پچھلی کلاسز میں نے بتایا، مسجد نبوی نہ صرف نماز کے لیے بلکہ وہ ایک اسلامک ایک کمیونٹی سینٹر تھا، جہاں مسلمان اپنے مشورے کرتے تھے، جنگ سے متعلق ہو گئے، جہاد سے، یا پھر اسی طرح اسی ٹائپ کی تبلیغ سے متعلق ہو گئے۔ اچھا، اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، ایڈریس کیا، اور فرمایا کہ اللہ has sent him as the one who is compassionate to mankind، جو کہ اس mankind اس انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، of the entire world، پوری کی پوری دنیا کی۔ لہذا the message of Islam on his behalf، preach، تبلیغ کریں، پہنچائے اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر، یعنی کہ ان کی نیابت میں، ان سے میسج لے کر آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر مرسی کرے، آپ لوگوں پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انٹیلیجنٹ کمپینینز کو چنا اس کام کے لیے، کہ وہ خطوط لے کر جائیں، میسیجز لے کر جائیں، اینڈ انٹرسٹڈ دیم ود دی میسیجز، اور ان کو پیغامات، خطوط وغیرہ دے دیے۔ اس لیے ٹو ویریس ہیڈز آف دا اسٹیٹس، کے یہ خطوط فلاں ریاست کے ہیڈ کو دے دیں، آپ جو ہے یہ خط لے کے فلاں ریاست کے ہیڈ کے پاس چلیں، آپ فلاں ریاست، اس طرح مختلف خطوط جس میں اسلام کی دعوت تھی وہ لکھ کر مخصوص صحابہ کرام انٹیلیجنٹ قسم کے جو تھے ان کو خطوط دیے، اور مختلف رولرز، کنگز وغیرہ کے پاس بھجوا دیے۔ اب اس میں الگ الگ کر کے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے کس کس کنگ کے پاس کون کون گیا تھا، اور کیا ریئیکشن رہا آگے سے۔ ہیریکلس جو تھا، یہ جسے اردو میں ہیریکل بولتے ہیں، ان کے پاس گئے تھے حضرت دعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہیریکلس تھا رومن ایمپرر۔ اچھا، آگے چل کے اگلی کلاسز میں آپ دیکھیں گے ہیریکلس سے کافی لڑائی بھی ہوئی تھی، آگے چل کے بھاگ گیا تھا یہ۔ ہوا کیا تھا کہ یہ اس نے ایک پیغام رساں کو شہید کر دیا تھا، تو خیر بہت جنگ ہوئی تھی اس کے نتیجے میں، آگے چل کے پڑھیں گے۔ اچھا، یہ رومن کا ایمپرر تھا، حکمران تھا، یہ جیروسلم میں تھا اس وقت۔ کیونکہ اور کیا کر رہا تھا؟ سیلیبریٹ دا وکٹری آف رومن امپائر۔ جس وقت خط لے کے اس کے پاس گئے، یہ جیروسلم کہتے ہیں اسرائیل کو، ٹھیک ہے، ان دنوں یہ اسرائیل میں تھا اور رومن امپائر کا جشن منا رہا تھا کہ رومن امپائر نے جو ہے پرشیا کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، یعنی کہ پرشیا پر ڈومیننس حاصل کر لی، تو اس کا جشن منا رہا تھا۔ جب پیغام رساں پہنچے وہاں پہ، صحابہ پیغام لے کے پہنچے، تو ہیریکلس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری کے لیے بندے تلاش کرنا شروع کیے۔ اب پیغام گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط آیا ہے، اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، تو اب ہیریکلس نے آس پاس پیغام پہنچوایا کہ کوئی ایسا بندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہو، تاکہ میں اس سے کچھ سوالات کر سکوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ان کے بارے میں جان سکوں۔ تو
اتفاق سے اس دوران ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا قافلہ وہاں اس علاقے میں چل رہا تھا. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اس وقت ٹریڈرز تھے یہ لوگ قریش والے، تو خرید و فروخت کے لیے مختلف شہروں میں یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے. اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے مختلف سوالات پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو یہ پوچھا کہ بھائی قریش سے کون ہے، تو انہی لوگوں میں سے جو ہے ابو سفیان جو ہے یہ کھڑے ہوئے اور ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا پیغام ہے ان کا. تو پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنفرم کیا اسلام کی ٹیچنگز کے بارے میں کہ جیسا خط میں لکھا ہے مطلب ایسے ہی تبلیغ کرتے ہیں وہ. although he was a non believer at that time. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نان بلیور تھے. اچھا، the emperor was much impressed with what was told to him. اچھا، جو ہیریکلس تھا وہ بڑا متاثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن کے. and remarked that Islam was the message of truth, but he did not accept Islam. لیکن اسلام قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گئی ہیریکل کی کہانی. اب چوسرائے کی طرف جاتے ہیں. چوسرائے کہتے ہیں خسرو کو، خسرو چوسرائے. یہ پرشین ایمپرر تھا یہ بندہ. اچھا، اس نے کیا کیا تھا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے اس کے پاس. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا 2 حصوں میں، اور اس نے جو ہے غصے کا اظہار کرتے ہوئے سخت ناپسندی کا اظہار کیا، غصہ کیا، اور خط کو 2 پیسز میں پھاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کری. اچھا، جب اس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری کہ اس کی ایمپائر جو ہے سلطنت 2 پیسز میں ٹوٹ جائے. اور بعد میں ہوا یہی کہ خسرو کا جو بیٹا تھا اس نے اپنے باپ کو زہر دے کے مار دیا تھا. and afterwards a great chaos was created in the Persian Empire and it fell apart. اور پرشین امپائر میں ایک بہت افراتفری پھیل گئی تھی اور نتیجتاً یہ نکلا کہ پرشین امپائر آپس میں ختم ہو گئی، مطلب ٹوٹ گئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا نتیجہ تھا. نیگس سے تو آپ اچھی طرح واقف ہوں گے، ابیسینیا کے بادشاہ تھے مسلمان جب وہاں پہ گئے تھے ہجرت کر کے، تو اسلام سے بڑے متاثر ہوئے تھے. خیر، ان کے پاس گئے حضرت عمر بن امیہ اسلام کی دعوت لے کے، اور نیگس بہت متاثر ہوئے، اسلام قبول کر لیا. باقی نیگس کی تفصیل تو آپ نے اس میں مائگریشن آف ابیسینیا میں پڑھی ہوگی. اچھا، ایجپٹ کا کنگ تھا مقوقہ، صحیح ہے. ان کے پاس گئے تھے حضرت حاتب بن بطلہ رضی اللہ عنہ. اچھا، ان کنگ نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے تحائف بھیجوائے. انہی تحفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھوڑا بھی تھا، دلدل، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. دلدل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا تھا، یہ وہ گھوڑا تھا جو کہ ایجپٹ کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کری تھی بیٹل آف حنین میں. اور ایک خاتون، یعنی کہ اس وقت جو کہ شروع میں سلیو گرل تھی، ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دی تھی. بعد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے شادی کر لی تھی، اور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولاد بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب عمان اور بحرین کے رولرز کو بھی خط گیا تھا. اب ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ کون گئے تھے؟ حضرت عمر بن الشامی was sent to the ruler of Oman, and حضرت Ala bin Hazrami was sent to the ruler of Bahrain. Both rulers accepted Islam. اچھا، چیف آف یمن کے پاس چلتے ہیں. ان کے پاس گئے تھے خالد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، چیف آف یمن کے پاس گئے تھے. تو چیف آف یمن نے کہا کہ آپ کی جو ٹیچنگز ہیں بہت اچھی ہیں، کیا آپ کی اس میں کنگڈم میں، آپ کی حکمرانی میں، کیا میرے لیے بھی کوئی حصہ ہے؟ تو میں ریڈی ہوں، آئی ایم ریڈی ٹو فالو. اگر مجھے بھی کوئی حکمرانی یا کوئی گورنر وغیرہ بنا دیتے ہیں تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیگیٹو رپلائی کیا. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں کی دعوت کے لیے کوئی یہ تھوڑی لالچ دی جائے گی کہ بھائی آپ کو ہم
حکمرانی دیتے ہیں تو آپ آئیں اسلام قبول کر لیں, تو ایسا نہیں تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. سیریا کا جو گورنر تھا اس کے پاس کون گئے تھے؟ حضرت شجاع بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سینٹ ٹو حارث غسانی, یہ گورنر تھا سیریا کا. اچھا, اس نے لیٹر پڑھا, بہت غصہ ہوا لیٹر پڑھ کے, اپنی آرمیز کو آرڈر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرو. اٹیک کرنے کے لیے آئیں گی آرمیز, اس نے کہا. اچھا, مسلمان بعد میں ویٹ کرتے رہے لیکن اس کی آرمیز کبھی بھی نہیں پہنچی. ٹھیک ہے, اب باقی ہم اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.